آتی ہے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ جب لڑکیوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لڑکی کو باہر نہ نکلنے دیا جائے کیونکہ معاملات ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی کا نکاح، جیسے یہ ہوتا ہے عام ایسے گھرانوں کے اندر جو پرانی روایات پر چل رہے ہیں، اب تو لڑکیاں خیر خود لڑکوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں سامنے بٹھایا جائے، ہم خود معلوم کریں گی کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رکھے گا کیسے نہیں، تو ان لڑکیوں کو تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بچی کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یا اب بھی ہیں ہزاروں گھر ایسے کہ میری شادی طے کر دی گئی ہے، تو پھر ایک خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک بچیوں کو خوشی ہوتی ہے نکاح کی، شادی کی، تو اس سے قدرتی اعتبار سے بچی کے رنگ و روپ میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچی کو جب شادی طے ہو جائے تو گھر میں بٹھا کے رکھو، اس سے رنگ و روپ چڑھتا ہے، وہ نفسیاتی اعتبار سے سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے دوسرے گھر جانے کی، اس سے ایک اچھا طبیعت پہ اثر مرتب ہوتا ہے اور اس سے خوشگوار اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ وہ رشتہ پکا ہونے کے بعد کسی اور کی امانت ہو چکی ہے تو والدین اور زیادہ ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ شادی سے پہلے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے، یا پھر کوئی جادو ٹونے کا معاملہ یا جنات کے اثرات نہ ہو جائیں۔ بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح کیفیات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان بچیاں ہوں اور اس کا رشتہ طے ہو چکا ہو، اور آج کل جیسے ہمارا پرفتن دور چل رہا ہے اس میں والدین کے خدشات اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ بچی کو عموماً پہ گھر میں مقید کیا جاتا ہے اور باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اب شرعی لحاظ سے یہ کوئی منع نہیں ہے کیونکہ تمام تر وجوہات جائز ہیں اور اچھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر احتیاط کو اختیار کیا گیا۔ بچوں کو تو ویسے ہی بغیر وجہ کے باہر نکلنا منع ہے۔ شادی بیاہ پکا ہو جانے کے بعد، رشتہ پکا ہو جانے کے بعد صحیح ضرورت کی بنا پہ بچی نہ ہی نکلے تو بہتر ہے۔ صحیح ضرورت سے مراد اگر علم دین سیکھ رہی ہے بچی، جاتی ہے، یا مطلب اور دیگر اس کی دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، یا علاج معالجے کی غرض سے نکلتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روکتا ہے تو بہرحال یہ منع نہیں ہے۔ کہ فرض کی نماز میں دعا لمبی کر دیتے ہیں امام صاحب، فجر کی نماز میں بہت لمبی کر دیتے ہیں، اور کسی کو جانا ہوتا ہے تو کیا وہ دعا چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ فلاں بستی میں جا کے نماز پڑھائیں، وہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے عشاء کے اندر، سورہ بقرہ، سورہ مطلب نساء، ایسی لمبی لمبی، اور تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ صبح کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اتنی لمبی نماز کر دی کہ ایک شخص نے اپنی نماز توڑی، خود نماز پڑھی اور وہ نکل گیا کیونکہ اس کو صبح اٹھنا بھی تھا۔ یہ جب امام صاحب کو پتہ چلا وہ ناراض ہوئے، وہ شخص پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا، رسول اللہ یہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں کام بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نماز چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھے کام تھا، ورنہ میرے کوئی نفاق وغیرہ کا معاذ اللہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر نہیں بلکہ امام صاحب پر ناراض ہوئے، خوب جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم تنفر پیدا کرو، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلب کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں اور اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یہ لمبی لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مختصر اور جامع دعا سے ناراض نہیں ہوگا اور لمبی دعا سے متاثر نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کتنی چیخ چلا کر کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی دعا مانگے، مختصر ہو، جامع ہو، پولائٹلی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ لمبی لمبی دعا کر کے لوگوں کو متنفر کرنا شرعاً بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرات کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے فرض یا واجب کے پیچھے کرنا۔ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہیں ہو سکتی، نہ فرض، نہ واجب، نہ نوافل۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت طلب کریں گے، مجھے اور میری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، حکم جاری کرنے سے پہلے، کسی کو مسئلہ بتانے سے پہلے صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، کھانا کھا رہا ہے، یا نماز کے انتظار میں جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سلام کیا جائے تو کیا اب بھی جواب واجب ہوگا؟ دیکھیں یہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ ایسے اشخاص کو سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام ان بزرگوں سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں جو مسجد میں جاتے ہیں اور ہال میں داخل ہو کر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، پھر جا کے آگے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ جب آپ یہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہی ہے، یعنی فقہاء نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جو نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھے۔ تو جیسے ایک نماز میں مشغول شخص کو سلام کرنا منع ہوتا ہے، ایسے ہی نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے
یا ذکر الہی کر رہا ہے یا فرض کر لیں غور و تفکر کر رہا ہے، کچھ بھی آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہ بیٹھ کے غور کر رہا ہے آخرت کے امور کے بارے میں، تو ان کو سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ جب ہمارے یہ بڑے اس طرح خلاف سنت کام کرتے ہیں تو جو بچے اطراف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید یہ بھی کچھ سنت کے مطابق ہے، یہ وائرس ان میں بھی صلاحیت کر جاتا ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، خاموشی سے آ کر بیٹھیں، اس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ یوں ہی جیسے گھر میں کوئی مشغول ہے اس سے آ کے سلام کرنا غلط ہے، اور اگر کر بھی لیا ہے کسی نے تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور مطلب یہ کہ ہے معاملہ کہ اگر کوئی شخص جواب نہیں دے رہا، وہ مشغول ہے، اس سے ناراض ہو جانا، ارے بھائی سلام کیا جواب تو دے دو، تو آپ نے خلاف سنت سلام کیا، اس پہ جواب واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اپنے عمل میں مشغول رہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، آپ گناہ گار ہیں۔ پہلے آپ نے خلاف سنت بولا یعنی سلام کیا، اور اب آپ اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس میں گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ بیوی میکے چلی گئی ہے ناراض ہو کر، اور اس نے شرط رکھی ہے کہ جب تک اپنی والدہ کو کہیں اور نہیں نکالو گے گھر سے میں واپس نہیں آؤں گی، اور جب وہ بیوی کو لینے گیا تو سسرال والوں نے بھی اس کی بہت بے عزتی کی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر پہلی میں مطلب ایک معتدل صورتحال پر کلام کروں گا، جو اعتدال والی صورت ہے۔ سب سے پہلے جو بیٹا ہے وہ بھی غور کرے کہ کیا میری والدہ کی طرف سے کچھ ایسی زیادتیاں تو نہیں ہوتی جس سے مکمل فیڈ اپ ہو کے بیوی وہاں چلی گئی ہے، مثلا بیجا ڈانٹنا، ڈپٹنا، الزام لگانا، بہتان تراشی، بہت ہی زیادہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہو۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ساسوں کے اندر فطرتاً ایسا ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی ساس ہوتی ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ان کا مطالبہ بالکل بجا ہے، کہ یہ فقہا نے واضح لکھا ہے کہ اگر سسرال میں بچی رہتی ہے اور ان کے ساتھ آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے اور مطلب دل بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، تو پھر الگ رہائش رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بنائے، ماں کی دل آزاری بھی نہ ہو، ماں کو بھی عزت عطا فرمائے، ان کو اسی گھر میں رہنے دے، کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو رہنے گھر میں رہے، یہ سب سے بیسٹ صورتحال۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ماں اچھی ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہ اپنی سگی مائیں بھی کر لیتی ہیں، تو ہماری بعض بچیاں جو خصوصاً جو جدید ماحول کی ہیں وہ چاہتی نہیں ہے کہ ساس کا وجود بھی گھر میں نظر آئے، کیونکہ انہیں چاہیے ہوتا ہے صبح سوئیں، دوپہر کو اٹھیں، باہر سے پھر کھانا منگا لیا جائے، پھر شوہر کے ساتھ باہر جائیں، رات کو پیزا آ جائے گا، سہیلیاں گھر میں آئیں گی، ہلڑ بازی ہوگی، او لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، ساس اس میں روک ٹوک ڈالے گی، اس وجہ سے ناراض ہو کے میکے چلی گئی کہ ساس کا کانٹا نکلے تو ہم آزادی سے سوئیں، کھائیں، پئیں، کچن کے اندر سنک میں برتن یوں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، گندا پڑا ہوا ہے گھر، لیکن وہ میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہو جی؟ وہ فلاں میری سہیلی کے بچے کی سالگرہ ہے، گھر کو لیپاپوتی نہیں کرتی، اپنی لیپاپوتی کر رہی ہیں۔ اس طرح کے کوئی معاملات کی وجہ سے ناراض ہو کے چلی گئی کہ ساس رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، وہ شدید سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسی صورت میں شوہر کو ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں، غلطی تمہاری ہی، میری ماں کی نہیں ہے، تمہیں ماں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہاں اگر ماں کی غلطی ہے مجھے بتاؤ، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح یہ دو جانبین سے بعض اوقات زیادتی ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں وہ تمام پرندے جو اونچا اڑتے ہوں اور شکاری نہ ہوں، یعنی پنجوں سے کوئی شکار پکڑ کے نہ کھاتے ہوں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جیسے فاختہ ہے، کوئل ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں پاک ہوتی ہیں، تو لہذا وہ بیٹ اگر ٹب میں پڑی بھی ہے، پانی ڈال دیا تو اس سے پانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر جو شکاری پرندے ہیں جس میں کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، گدھ ہے، شکرا ہے، ان کی بیٹ جو ہے نجاست خفیفہ ہے، پانی میں گرے گی تو اس کو ناپاک کرے گی۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ طہارت کے مسائل جو ہیں وہ اچھی طریقے سے سیکھے جائیں تاکہ اس طرح کے وسوسوں کا میں انسان مبتلا نہ ہو۔ بہت سی بہنیں چھتوں کے اوپر سکھا دیتی ہیں کپڑے، اب وہ بیٹ اس پہ پڑتی ہے، اب یہ نہیں ان کو وہ مطلب فیصلہ کر پاتی کہ پہلی بات تو ہے کہ بیٹ کس کی ہے، کوے کی ہے یا چیل کی ہے یا کبوتر کی ہے یا چڑیا کی ہے، اور اگر فیصلہ کر لیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ پاک ہے ناپاک، وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹ ہے تو بس ناپاک ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں تھوڑا تھوڑا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی کوے نے بیٹ کی تو دیکھیں کہ اس کی بیٹ کس طرح کی ہے، اگر چیل بیٹ کرتی ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیسی اس کی بیٹ ہوتی ہے، چڑیا بیٹ کرے، کبوتر بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں، مرغی بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں۔ یہ کوئی مطلب عجیب چیز نہیں ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے احکام شرع وابستہ ہیں۔ اب آپ کپڑے پہ اگر کوئی نجاست دیکھتے ہیں، کوئی بیٹ دیکھتے ہیں، آپ نے چونکہ پہلے ان کو دیکھ کر ایک تصویر اپنے ذہن میں قائم کر لی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر تو یہ چڑیا یا کبوتر کی بیٹ ہے، یہ کم از کم کوے چیل کی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، فاختہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئل کی، تو یہ پاک ہے، اور اگر یہ کوے یا آپ کو چیل کی لگے تو ناپاک